بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عرفہ ماہ ذی الحجہ کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس دن کی حاجیوں کے لیے کیا اہمیت ہے اور غیر حاجیوں کو اس دن میں کیا اعمال کرنے چاہیے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر اس امت کو دیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے حقوق کو واضح فرمایا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور میدان عرفات کے بارے میں دلچسپ حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور ان دنوں میں اپنے لیے آخرت کی زیادہ راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے۔ ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ دوستو، 9 ذی الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید تمام مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ اس دن کے روزے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرفہ کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفت یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے، عرفتو، ہاں میں نے جان لیا۔ آخر کار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ نمبر 3، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے، تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے عرفہ اور قرآن و حدیث کی، تو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یاد رکھیں عظیم الشان اور مرتبے والی ذات ہمیشہ عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے،
قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ دوستو، اس طرح یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد میثاق ہے، اور اس دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو ہومس کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ دوستو، یہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے کہ وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 رکنوں طواف الافاضہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ دوستو، یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو ارمان و ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پراگندہ بال اور گرد آلود آئے ہیں۔ دوستو، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ رکھنا مستحب ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا تھا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یعنی اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا علم بھی ہے۔ جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ جمعے کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی مکمل برکات نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت کا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ سناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنی امت کو دیا، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اہم امور کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حج کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی، خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ذرا غور سے توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں سب سے اہم نقطہ مساوات انسانی کا تصور تھا۔ فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات حالہ باقی رہیں گی۔ اسی طرح اس خطبے میں حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسلی تفاخر کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر زندگی کے حق کے بارے میں یوں واضح فرمایا، لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ اسی طرح مال کے تحفظ کے حق میں فرمایا، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ پھر فرمایا، لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح خادموں کا حق بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا قانونیت کا خاتمہ ان الفاظ میں فرمایا،
دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح معاشی استحصال سے تحفظ کے بارے میں فرمایا، اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ پھر وراثت کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ پھر نومولود کے تحفظ نسب کے حق کے بارے میں فرمایا، بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ پھر فرمایا، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح قرض کی وصولی کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرض قابل ادائیگی ہے، آرائتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ اور ملکیت کے حق کے بارے میں فرمایا، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ دوستو، اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق بیان فرماتے ہوئے فرمایا، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کے بارے میں فرمایا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ پھر قانون کی اطاعت کے بارے میں فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اور مزید فرمایا، شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حقوق واضح کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اسی طرح عوام الناس کا پیغام ہدایت سے آگاہی کے لیے فرمایا، سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین پہنچا دی، اور آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی
اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ دوستو، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے اہم نکات ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے حقوق اور زندگی کے اہم اصول اپنے اس خطبے میں واضح فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بسر کرے۔ دوستو، یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت اور میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کی۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ دوستو، احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ اس روزے کے مزید فضائل بھی ہم بیان کریں گے، لیکن دوستو، اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو اسی خاص دن رکھا جائے تاکہ اس کے فضائل و برکات حاصل ہو سکیں۔ دوستو، اس حوالے سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ احادیث کے مطابق عرفہ کے دن کا روزہ ہے نہ کہ 9 ذی الحج کا، اور عرفہ کا تعلق وقوف عرفات سے ہے، اور وقوف ہمارے پاکستان کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ کو ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی اپنی 9 ذی الحجہ کی بجائے سعودیہ کے اعتبار کرتے ہوئے اپنی 8 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی فقہا نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ جو پہلے بھی بیان ہوئی ہیں وہ وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کے حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوستو، ان اقوال سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ نہ ہو۔ دوستو، اس کے علاوہ فقہا نے ہر ملک کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرنے کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسئلے کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ واضح رہے کہ اس مسئلے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سعودی عرب کی رؤیت ہلال دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اناف کا راجح قول یہ ہے کہ بلاد بعیدہ جن کے طلوع غروب میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رؤیت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مطلع میں کافی فرق ہونا بار بار کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ لہٰذا جس طرح نمازوں کے اوقات، تہجد اور سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی رؤیت معتبر ہوگی۔ لہٰذا جس دن دیگر ممالک کے حساب سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی،
اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کی بجائے 9 ذی الحجہ کے الفاظ مذکور ہیں۔ مثلاً بعض امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ روزہ دراصل 9 ذی الحجہ کا ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں سے ہر روزے کی فضیلت احادیث میں مستقل طور پر آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ 1 سے 8 تاریخ تک کے روزوں کی فضیلت پوری دنیا کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بھی ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ اسی طرح فقہا کا ماننا ہے کہ صوم یوم عرفہ کے لیے سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرنے سے ایک پیچیدگی لازمی آئے گی۔ دنیا کے بعض ممالک کی تاریخیں سعودی عرب سے ایک دن پہلے کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب سعودی عرب سے پہلے ہو۔ مثلاً جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے، اس دن بعض ممالک میں 10 ذی الحجہ ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو اس ملک کے مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اس دن ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہوگا۔ پھر وہ اس دن کو سعودی عرب کی مطابقت میں یوم عرفہ مان کر اس میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دوستو یاد رکھیں، اسلام صرف 21ویں صدی کا مذہب نہیں ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ سے آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کس دن یوم عرفہ ہے۔ پہلے کی صدیوں میں جب یہ جاننے کے ذرائع نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ یوم عرفہ کا روزہ اپنے یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے تمام خطوں میں ہر شخص کو جدید ترین سہولیات حاصل نہیں ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اب بھی دوسرے علاقوں کے بارے میں بروقت معلومات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اب بھی مناسب، آسان اور قابل عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن ان کے یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ دوستو ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یوم یعنی دن کا اطلاق طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے وقت پر ہوتا ہے، اور صوم یعنی روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر صوم یوم العرفہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کیا جائے، اس لیے کہ اس دن وہاں وقوف عرفہ ہے، تو پھر روزے کے آغاز و اختتام کے سلسلے میں بھی سعودی عرب کے اوقات کی پابندی ہونی چاہیے۔ پھر تو عرفہ کا روزہ دنیا کے ہر خطے میں اس وقت شروع کیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کا طلوع فجر کا وقت ہو، اور اس دن اس وقت افطار کر لیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کا وقت ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غیر معقول ہوگی، اس وقت مشرق بعید اور مغرب بعید میں رات کا وقت ہوگا، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں یا تو مسلسل رات ہوگی یا مسلسل دن ہوگا، اور سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں ان ممالک میں شرعی احکام کی مخالفت اور حرج لازم آئے گا، لہذا روزے کے اوقات کے معاملے میں لوگ اپنے اپنے علاقے کے پابند ہوں گے۔ دوستو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے یہاں 9 ذی الحجہ ہو، اور دوسرے ممالک کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ البتہ پاکستان اور وہ مشرقی ممالک جو سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دن روزہ رکھ لیا کریں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر روزے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ دنیا بھر میں طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا۔ جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظام گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا، جس کے لیے جہاں جہاں ان کے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق وہ ساتھ وہ گھڑی آئے گی، اس وقت وہاں پر اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی برکات و سعادات بھی روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم و رحمت کو محدود و مقید نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو 9 ذی الحجہ کے ساتھ 7 اور 8 ذی الحجہ کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ دوستو اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشقت پر مبنی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزہ اپنے ملک کی 9 ذی الحجہ کو ہی رکھنا ہوگا۔ اس روزے کے فضائل و برکات کے حوالے سے مزید چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ کے روزے مستحب ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزہ کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ان نیک اعمال میں روزہ رکھنا بھی شامل ہے، چنانچہ بالعموم ان دنوں کے روزوں کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے، اور خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ نے ابھی ملاحظہ کی۔ اب آپ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند روایات بتاتے ہیں، تاکہ آپ یوم عرفہ کے علاوہ اس عشرے کے باقی دنوں میں بھی روزے کا اہتمام کر کے یہ فضائل حاصل کر سکیں۔ دوستو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کے روزوں کی، لیکن افسوس ہے کہ بہت کم لوگ ان فضائل و برکات کو سمیٹ پاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دنوں کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے علاوہ شیب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، لہٰذا تم ان ایام میں کثرت سے تحلیل اور تکبیر
یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، بے شک یہ تحلیل اور تکبیر کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان 10 ایام میں روزہ رکھا تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، سوائے عرفہ کے دن کے، کیونکہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور شیب الایمان کی روایت ہے، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ 10 ذی الحجہ میں نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے اجر کی طرح ہے، جس کے دن میں روزہ اور رات میں پہرا دیا جائے، مگر اس شخص کا اجر زیادہ ہوگا جو جہاد میں جائے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ دوستو، اس اجر و ثواب کے باوجود بھی ہم لوگ اگر اس اجر کو نہ حاصل کریں تو پھر ہماری اپنی ہی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور ان ایام میں روزے رکھ کر مذکورہ برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، 9 ذی الحجہ کے روزہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب آپ کو میدان عرفات کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، میدان عرفات حج کے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں 9 ذی الحجہ کو حاضری کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے سنسان پڑا رہتا ہے، جبکہ حج کے دن عظیم الشان عصری شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کیسے اس میدان کو سجاتی ہے اور عازمین حج کے کس طریقے سے میزبانی کرتی ہے، اور 9 ذی الحجہ کے دن یہ میدان دنیا والوں کو کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلے ہوئے اس علاقے میں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے۔ یہ حج مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ اس کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے، اور عرفات کی اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا سی الگ ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے پہلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں، اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتے ان کا حج نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ میرے دربار میں گرد اور غبار آلود ہو کر پہنچے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے خائف ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ اتابک زنگی کے وزیر جمال الدین الجاوید نے بنائی تھیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ میدان عرفات سے قبل ایک کافی چوڑا برساتی نالہ آتا ہے جس کا نام وادی ارنا ہے۔ اس وادی کے اوپر تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا خم ہے۔ اس نالے سے برسات کے موسم میں پانی اس انداز سے گزرتا ہے جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ عام دنوں میں یہ خشک پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ریت کا دریا ہو۔ عربی میں وادی کا لفظ دریا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔
یہاں سعودی عرب میں اکثر وادیاں عام دنوں میں خشک پڑی رہتی ہیں، البتہ بارش ہوتی ہے تو لمحوں میں خوفناک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ سے آنے والے عازمین درہ نما زمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب ہی وادی ارنا نامی وہ نشیبی علاقہ واقع ہے جس کے کونے پر مسجد نمرہ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کئی نام ہیں، مسجد نمرہ، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم وغیرہ۔ اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک وقوف کا میدان پڑا ہوا ہے۔ اسے مقام موقف اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ زبیدہ کے حکم سے طائف کے علاقے سے مکہ تک پانی لانے کے لیے جو نہر بنائی گئی تھی وہ بھی عرفہ پہاڑی کے دامن میں بہتی تھی۔ یہاں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں، جبکہ حاجی وقوف عرفہ کے لیے یہاں خیمہ زن ہوتے ہیں۔ دوستو جہاں تک بات ہے عرفہ کے نام کی ابتدا کی تو اس سے متعلق کچھ معلومات موجود نہیں۔ روایت میں اس کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس مقام پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس کی ایک اور توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، گویا یہاں وہ عرفان ذات پا کر کمال بندگی کا اظہار اور رب العالمین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وادی ارنا کا پل عبور کرنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خطیب عرفہ حج کا تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ قدرے فاصلے میں بائیں جانب کو جبل رحمت ہے۔ بہت دور دائیں جانب طائف جانے والا روڈ ہے، اس پر حاجیوں کی گاڑیوں کے لیے سب سے بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں مختلف مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اسپیشل پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ میدان عرفات میں قابل ذکر عمارتیں دو ہی ہیں، ایک تو مسجد نمرہ اور دوسری یہاں کا اسپتال۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات کی سرحد سے خارج ہے، وہاں اس کی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ظہر اور عصر سے پہلے اس حصے میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جو میدان عرفات کا حصہ ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے جدید طرز کے راستے تیار کرا دیے ہیں۔ ماضی میں مینا سے میدان عرفات کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں جھاڑیاں اور ناہموار راستے پڑتے تھے، اب ایسا نہیں۔ مسجد الحرام سے لے کر میدان عرفات تک پیدل حج کرنے والوں کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے اور اس پر جگہ جگہ وضو اور پینے کے لیے پانی کی ٹونٹیاں اور سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات جانے کے لیے یک طرفہ راستہ کھلے ہوتے ہیں، جبکہ مغرب تک کسی کو بھی میدان عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں بحکم شریعت عازمین کو مغرب کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ جب عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچیں تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلنے والے تمام راستے یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے مزدلفہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے اطراف تیز سرچ لائٹوں کا بندوبست ہے اور اس طرح رات کے وقت دن کا گمان ہوتا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان عرفات چند سالوں پہلے تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات میں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ یہاں ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے مہمانوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر گرمی شدید ہوتی ہے
تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کے مہمان اس کے متحمل ہو سکیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سعودی حکومت کی میزبانی کی۔ یاد رہے کہ میدان عرفات میں کسی بھی حاجی کو کھانا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا انتظام کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کئی مخیر شخصیات نے میدان عرفات میں بڑے بڑے مطبخ قائم کیے ہوئے ہیں جہاں لنگر کی شکل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہزاروں حاجی ان لنگروں میں جاتے ہیں تو انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض معلمین گرم کھانے کے پیکٹ تیار کرواتے ہیں اور دوپہر کے وقت ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ سلامت کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر گرما گرم کھانے کے لاکھوں پیکٹ وقوف عرفہ کے دن خیموں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈز والی معروف و مشہور کمپنیاں بھی اپنی برانچیں کھولے رکھتی ہیں جن سے ایسے عازمین جو اپنے طور پر حج کرتے ہیں کھانا حاصل کر لیتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فروخت ہوتے نظر آتے ہیں۔ تازہ پھل بھی میدان عرفات میں مہیا ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ ساری سہولیات اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر مشرق و مغرب کے میڈیا نے بگاڑ رکھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو چشم کشا حقائق پر مبنی ہے عالمی رائے عامہ سے اوجھل رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزندان اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ برسہ برس سے ساتھ رہ رہے ہوں اور یہ ان سب کے جملہ مفادات ایک ہوں اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ دوستو، سعودی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو بد نظمی اور ڈسپلن سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ حاجیوں کے قافلے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے نکلتے ہیں، وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے حضور کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آنے والے عازمین وقوف عرفہ کے دن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی، مشرک ہوں یا کافر، ہندو ہوں یا لادین، سب کی ہدایت اور خیرخواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ یوم عرفہ کی فضیلت، اہمیت، اس دن کے روزے کی فضیلت اور میدان عرفات کے بارے میں تفصیلات ملاحظہ کی۔ امید ہے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔